جو کانسپریسی تھیریز اپنی جگہ، مگر مائننگ سیکٹر پاکستان کی جی ڈی پی میں مشکل سے 1.5 سے 2% ہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہو گیا اور سب کچھ بہت اچھا ہو گیا اور اس کی وجہ سے سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. اس بات کا لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے. اگر او جی ڈی سی کا بدین میں کوئی آئل کا ایکسپلوریشن ویل ہٹ ہو جائے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ اب تو پورے ایک ہو گیا تو دیکھیں پورے سندھ میں تیل ہی تیل نکلنے والا ہے. ایسا ہوتا نہیں نا پریکٹیکلی. اس لیے اگر سینڈک میں ہو گیا تو یہ سب ایک چین ایفیکٹ کے طور پر ہونے والا ہے. اس کا کیا پروف ہے؟ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ریکو ڈک کی طرف آ جائیے. اگر 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ریکو ڈک میں ہو رہی ہے، جس میں 50% پاکستان حصے دار ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے بلوچستان کا ہے، تو یہ کوئی خواب تو نہیں ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وہاں پہ تو اسکول بھی کھلنے شروع ہو گئے ہیں، کلینک بھی کھلنے شروع ہو گئے ہیں، جیولوجیکل سرویز بھی ہو گئے ہیں، کھدائی بھی شروع ہو رہی ہے. تو کیا یہ بھی خواب ہے؟ یعنی ایک کے بعد ایک چیز ہوتی بھی چلی جائے اور ہم اسے شک سے بھی دیکھتے چلے جائیں. اب اگر یہ ریکو ڈک کے اندر ایک دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور گولڈ کی مائن اگر نکل آئی ہے، تو اس کے ارد گرد جو مائنز ہیں کیا امکان ہے کہ اس میں نہیں نکلے گا؟ لیکن ہمارے دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر مصدق صاحب اس کی کنٹینیوٹی کیسے ہوگی جب آپ چلے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک آرمی کی باقاعدہ انوالومنٹ ہے، آرمی چیف بھی حصہ ہیں، سیمینارز میں بھی موجود ہیں. وہ اس لیے ہیں اس میں موجود کیونکہ آپ لوگ چلے جائیں گے تو پھر اس کی کنٹینیوٹی کے لیے وہ موجود ہیں، یا اپنی خواہش کے تحت موجود ہیں، یا پھر جو ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں 1 ونڈو آپریشن نہیں ملتا، اتنے بیوروکریٹک ہرڈلز آتے ہیں، اس لیے ان کی فرمائش پر وہ وہاں موجود ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے. یہ کیسے ہوگا معاملہ آگے؟ دیکھیے یہ فرمائش پہ نہیں، خواہش پہ ہے. یہ ہماری خواہش ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک نے، میں اب آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلس دیتا ہوں. پاکستان کے لوگ ایسا بات کر رہے ہیں جیسے یہ جو ہم فیسیلیٹیشن کا فریم ورک بنا رہے ہیں SIFC کا، یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ہوا ہے. سنگاپور میں ترقی کی سب سے بڑی، آپ جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں، جو بھی آپ کے ہاں جو دوست چھوٹے بچے، ینگ لیڈیز اینڈ مین جو اس وقت یہ پروگرام نوجوان دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا کریں کہ سنگاپور کا جو ریولوشن ہے اس کو اسٹڈی کر دیں اور اس میں دیکھیں کہ 1 ونڈو آپریشن جو بنایا گیا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ نے، اس نے کیا رول پلے کیا سنگاپور کی ٹرانسفارمیشن میں. چلیں سنگاپور کو چھوڑ دیجئے، ایسا کیجئے فن لینڈ کو اسٹڈی کر لیں تو وہاں پہ بھی 1 ونڈو آپریشن ہے. آپ فن لینڈ کو چھوڑ دیجئے تو آپ ایسا کیجئے کہ آسٹریلیا کو دیکھ لیجئے تو آسٹریلیا میں بھی 1 ونڈو آپریشن ہے. یعنی چاہے فن لینڈ ہو، آئرلینڈ ہو، صاحب یہ بات تو درست ہے آپ کی، اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا میں کہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہمیں ہٹانے پڑیں گے، جو کہ صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نہیں، ہماری لوکل سرمایہ کاری میں بھی مسئلہ ہے. ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہو پائے گا؟ کیونکہ آپ دنیا کی مثال دے رہے ہیں، ہماری بھی مثال ہے. ہم نے CPEC کے تحت کہا کہ جی کوئی 68 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، 62 ارب ڈالرز کی، صرف 28 ارب ڈالرز کی آپ آئی. پھر ایک CPEC اتھارٹی بنا دی. ایک ریٹائرڈ جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب کو اس CPEC اتھارٹی کا پچھلی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سربراہ لگا دیا، مگر ایک فیلئر ہی ثابت ہوا سب کچھ. اچھا میں 2 باتیں کروں گا. پہلے تو آپ نے ایسے کہہ دیا صرف 28 بلین ڈالر. آپ سوچئے کہ 1 بلین ڈالر کے لیے ہم کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں، یا 2 یا 3 بلین ڈالر کے لیے، اور آپ نے کہا کہ صرف 28 بلین ڈالر کی دیکھنے کا زاویہ کا فرق ہے. 62 کو 28 سے کمپیئر کریں گے تو صرف لگے گا، 1 یا 2 سے کمپیئر کریں گے تو بہت زیادہ لگے گا. چلیں آپ کا زاویہ مان لیتے ہیں، آگے بتائیے. نہیں دیکھیں نا، چلیں میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے چلے یہ بھی 6 اب آپ اگر آپ 2-3 مائنز ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس میں سے 20-25 بلین ڈالر کے ایسٹس ویلیو میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ملکی ترقی میں لگ جاتے ہیں، لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، سڑک کھل جاتی ہے، کلینک بن جاتے ہیں، اسکول کھل جاتے ہیں، تو 28 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ یا 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ یا 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بلوچستان میں کب ہوئی ہے اس سے پہلے؟ مگر اس میں ایشو یہ ہے کہ جیسے CPEC کے تحت بھی دیکھیں، مگر CPEC کے تحت بھی کہا گیا تھا نا کہ یہ جو 28 ارب ڈالر ہیں اس کے تحت جب یہ آگے بھی بڑھے گا، پھر ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ زونز کی بات ہوئی، وہ انڈسٹری نہیں لگی، پھر کہا چائنا سے ریلوکیٹ ہوگی، وہ نہیں ہوئی. ہمارا جو امپورٹس ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اب گردشی قرضوں میں ہم پھنستے چلے گئے، گوادر پورٹ ڈیولپ نہیں ہوئی جس طریقے سے دعوے اور وعدے کیے گئے تھے. تو جو آپ کہتے ہیں نا شک ہے لوگوں کو، یقین کی کمی ہو گئی ہے. ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کا، ایک ہسٹری ہے اس کی.
چلیے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ کم از کم ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو 6 ٹریلین کی آواز لگائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک جیولوجیکل سروے ہے اور سائنٹیفک بیسز ہے، اس ویلیو وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے، پریلیمنری ویلیو ہے، لیکن آپ مان لیں 6 ٹریلین میں سے جو واقعی نکلتا ہے ایکسپلوریشن کے بعد وہ 2 ٹریلین نکلتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے 2 ٹریلین ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ صاحب اگر کوئی دنیا کی بھی تو کوئی اسٹڈی ہو ہمارے علاوہ جو ہمیں انکلوڈ کرتی ہو کہ جو دنیا کے ریزروز ہیں اس میں ہمارے ریزروز بھی یہاں فال کرتے ہیں، کوئی دنیا کی بھی تو کوئی اسٹڈی ایسا کرتے ہیں جی۔ اگر مجھے کوئکلی بتا دیں مشتاق صاحب، مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے، اگر مجھے کوئکلی بتا دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ 7-8 دن میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، کیا پروسیس؟ جی میرا جی تو یہ تھا کہ آپ آج آگے نہ بڑھیں اور اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں، لیکن میں دوبارہ بہت تفصیل ہو گئی ہے، 18 منٹ کا انٹرویو ہو گیا۔ بات یہ ہے اچھا میں معافی چاہتا ہوں جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے جو چیز انفرادی طور پہ کی جا رہی تھی کہ جنرل باجوہ کو لگا دیا جائے یا کسی اور کو لگا دیا جائے یا مجھے لگا دیا جائے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا گیا ہے۔ ہمارا جو سی پیک کا ایکسپیرینس تھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم نہ ہو، یعنی اگر جو ڈسٹرکٹ کے چیز پہ ڈسٹرکٹ میں اجازتیں لینی ہیں، جو صوبے میں لینی ہیں، جو وفاق میں لینی ہیں، ان کو ایک ونڈو میں اگر ہم انسٹیٹیوشنلی نہیں لے کر آئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو SIFC کہا جا رہا ہے، اس کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کو صرف میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیڈ نہیں کر رہے، اس کو کوئی بھی آنے والا پرائم منسٹر ہیڈ کرے گا، جس کو لوگ الیکٹ کریں گے، جو کیئر ٹیکر آئے گا وہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ تو ایک انسٹیٹیوشنل طریقہ ہو گیا، تمام ادارے جن سے اجازتوں کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، یعنی کسی کو بھی چاہے وہ جنرل ہی ہوں، آپ نے کیونکہ ان کا ذکر کیا، ان کو بھاگ کے اجازتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام لوگ جن کی اجازتوں کی ضرورت ہے وہ اس ونڈو کے اندر امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہوگی، امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔